خالق تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں ہمیں قرآن کریم نے بتائے، ان میں سجدے کے علاوہ سب راستے مخلوق سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کو بنا دیا کہ اگر وہ ماں باپ کی اطاعت کرے، خدمت کرے تو وہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں ایسے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کی خدمت کی تو میرا قلب منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ ماں نے پانی مانگا، میں نے پانی لا کے دیا، سردیوں کی رات تھی، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، میرا قلب روشن ہو گیا۔ اب ماں باپ کی خدمت اللہ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ والدین اگر اولاد کی صحیح خدمت کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں تو وہ ان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم جانوروں سے بھی حسن سلوک کریں اور مقصود اللہ کی رضا ہو۔ میرے حضور نے حدیث بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی۔ ایک مرتبہ وہ پانی پینے گئی کنویں پر تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا بھی پیاسا ہے، اس کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، اس نے پانی نکالا، بھر کر اس کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے سبب اس کی بخشش کر دی، یعنی اس وجہ سے اس نے قرب پا لیا۔ بے شمار راستے اللہ تک پہنچنے کے، بے شمار راستے۔ اب دیکھیے، لوگوں کو معاف کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لوگوں کو معاف کر دیں، دل اپنا صاف کر لیں۔ اسی طرح زمین پر اترا کر نہ چلنے والا انسان اللہ کو پسند ہے، اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ظالم ہونے پر مظلوم ہونے کو ترجیح دینا، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ ظالم ہونے پر ظلم قبول کر لیا لیکن ظلم کیا نہیں، اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ ایک بڑا راز ہے یہ، مخلوق کا راز، تقرب حق کے اسرار میں سے سب سے بڑا راز ہے، اور جس پر یہ راز آشکار ہو جائے اس کے دل سے قرب الہی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ مخلوق کی خدمت در حقیقت خالق ہی کی بندہ خدمت کر رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے، لامحدود ذات، لامحدود راستے، کوئی ایک راستہ نہیں جس پر یہ راز آشکار ہو جائے قرب الہی کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ پڑتے ہیں، قلب سے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک اور طریقہ بھی ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ راستہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی صاحب نظر کی نظر میں آ جانا۔ بھئی اللہ کی تلاش انسان کو کسی انسان تک تو ہی لے جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا متلاشی ہو، چاہتا ہو کہ میں خالق کائنات کا قرب حاصل کر لوں، تقرب مل جائے، میں مقرب بن جاؤں۔ دن میں ہم 17 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے تڑپ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ کسی انعام یافتہ سے ملا دے؟ دن میں 17 مرتبہ ہر فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہم روزانہ 17 مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے تڑپ کر یہ بھی دعا مانگی کہ مولا کسی انعام یافتہ سے ملا دے؟ آج بھی قرآن قیامت تک کے لیے ہے، آج بھی کوئی تڑپ کر یہ دعا مانگے نا، یا تو وہ کسی انعام یافتہ تک پہنچ جائے گا یا انعام یافتہ اس تک پہنچ جائے گا۔ آج بھی تقرب خدا کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ کسی صاحب نظر کی نظر میں آ جانا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے۔ ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے، ہم کہتے ہیں بھائی نظر لگ جاتی ہے، تو یقیناً حق ہے، نظر بد لگتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نظر بد لگ سکتی ہے تو نظر خیر بھی تو لگ سکتی ہے بھائی، سبحان اللہ، نظر حق بھی تو لگ سکتی ہے، اس میں بھی تو تاثیر ہے نا۔ ہم ایک ہی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کہ نظر بد لگ سکتی ہے، نظر بد ہو گئی؟ کبھی کسی نظر خیر والی نظر میں بھی آپ صاحب نظر کی نظر میں آ جاؤ، پھر آپ دیکھو کیسے منازل طے ہوتی ہیں، کیسے مدتوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قرب الہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ کسی صاحب نظر کی نظر میں آ جانا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یتقرب عبدی بالنوافل، میرا بندہ
میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہوں۔ میں کسی سے پوچھوں کہ نوافل کے ذریعے قرب کیسے حاصل ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے جناب ہماری سوچ تو یہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں نفل کا مطلب 2 رکعت نماز ہی ہے، یقیناً وہ بھی نفل ہے، لیکن نفل کا جو فلسفہ ہے یہ بہت وسیع ہے۔ ہر کار خیر جو ہے وہ نفل میں آتا ہے۔ نوافل پڑھنا، سجدے کرنا تقرب الہ کا ذریعہ ہے، لیکن نوافل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ہر کار خیر، آپ نے کسی کی مدد کی، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ فلاں، ایک شخص سے مخاطب کہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ وہ کہے گا بارےلا میں کیسے آپ کی عیادت کر سکتا ہوں، اے میرے مالک تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے خبر تھی، تو اگر وہاں پہنچ جاتا تو مجھے وہیں پاتا تو۔ فرمائے گا ایک بندے سے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا میرے مالک میں کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھے پکارا تھا، تجھے پتا تھا وہ بھوکا ہے، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا مجھے وہیں پاتا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص سے سوال ہوگا کہ اے فلاں بن فلاں میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا یا رب العالمین میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ مخلوق سے ہو کر گزرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ راز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑیں، کبھی کسی پہ ظلم نہ کریں، ظالم ہونے پر مظلوم ہونے کو ترجیح دیں، یہ فلسفہ۔ کبھی معاف کر دیں، چھوڑ دیں، حق سے زیادہ دے دیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ کام کریں آپ دیکھیں کہ برکت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک اور شاندار، سب سے افضل و اکمل، سب سے پیارا طریقہ، وہ کہتے ہیں نا زما بھائی وہ فاسٹ ٹریک، وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے تیز ترین راستہ کیا ہے؟ جب اللہ سے پوچھتے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ اے محبوب جب یہ تمہاری اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیسا نسخہ ہے کہ حضور کی اطاعت کر لیں، ان کی غلامی میں آ جائیں، اللہ محبوب بنا لے گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا قرب پانے کا اس سے آسان راستہ کیا ہوگا؟ صرف حضور کی اطاعت کرتے چلے جائیں۔ حضور کی شان دیکھیے، صرف حضور کے در تک ہم پہنچ جائیں، کام خود ہی بن جاتے ہیں۔